بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی تراویح کے اندر قیام اللیل میں جو نماز تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، گزشتہ سب سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جو اول سے آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی صورت میں قرآن کریم کی حقانیت، صداقت کے اوپر بات کی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ انہیں سورج فرمایا کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے گوش گزار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت ان کے باپ نے منع کر دیا اس خواب کو آگے بیان کرنے سے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجہ میں آپ کے ساتھ آپ کے بھائی دشمنی مول لے لیں گے۔ اور قبل اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خواب کا تذکرہ کرتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو والد ماجد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے زیادہ حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے بھائی بنیامین سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں ان کو۔ تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا۔ اس حسد کے نتیجے میں انہوں نے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی کہ ہم کیوں نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیں۔ مختلف منصوبے بنائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایک بھائی نے مشورہ یہ دیا کہ ان کو اگر تم نے دور کرنا ہی ہے باپ سے تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں، تاریک کنویں میں، تو کوئی راہ گزر اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ منصوبہ بندی جو مشاورت کی، اس کے بعد اپنے باپ کے پاس گئے کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے، وہ ہمارے ساتھ کھیل کود کرے، ہمارے ساتھ کھانا کھائے پیے اور چہل قدمی کر لے گا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یوسف کو تم لے جاؤ اور تم غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نقصان پہنچا دے۔ لیکن اپنا بھائیوں نے اصرار کہا کہ ہم اتنے مضبوط طاقتور موجود ہیں کہ ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھائے گا تو پھر تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے راہ گزر آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام اس نے پانی کنویں سے نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ کے آ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی اور القاء کر دی کہ تمہیں متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری حفاظت کا مکمل انتظام کریں گے اور تمہیں بہترین جزا دیں گے اور یہی تمہارے بھائی جو ہے تم اپنے کیے کے اوپر نادم ہوگے ایک دن۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ایک مسافر نے نکالا اور اس نے کہا کہ یہ غلام ہے، خوبصورت جوان ہے، اور وہ ڈر گیا اب اس کا ہم کیا کریں۔ انہوں نے جا کر فوراً ہی انہیں فروخت کر دیا۔ مصر کے بادشاہ نے انہیں خرید لیا اور مصر کے بادشاہ نے اپنی بیگم سے کہا کہ اس کی حفاظت کریں، یا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اس کو اپنا خاص الخاص بنا لیں گے۔ لیکن شاہ جو مصر تھا، اس کی بیوی جو ہے اس کا دل جو ہے للچا گیا، اس کے دل کے اندر اباحیت کا خیال پیدا ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آتش جوان ہوا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش کی تکمیل کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے انکار کیا تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش قدمی کی تو زلیخا جو ہے وہ آپ کے پیچھے دوڑی اور چنانچہ ان کا جو کپڑا ہے اپنا پیچھے سے کرتا جو ہے وہ پھٹ گیا۔ اور اس کے بعد یہ تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ اس نے مکر بنا لیا، عورتوں نے اپنا مکر جو ہے زلیخا تھی شاہ مصر کی بیوی، اس نے کہا کہ جو آپ کی بیگم کے ساتھ غلط ارادہ کرے اس کو سوائے قید کے اور کیا سزا ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معمون اور محفوظ رکھے، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، بلکہ خود زلیخا مجھے رجھا رہی تھی۔ اس کے بعد جو اپنا مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے
ایک اپنا شور بپا کر دیا کہ شاہ مصر کی بیوی اپنے غلام پر فدا ہو گئی۔ تو یہ بات سن کے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور شاہ جو مصر کی جو خواتین تھی ان کو بٹھایا، ان کے ہاتھوں میں چھری دی، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا وہاں سے گزرے، وہ گزرے تو ان کے ہاتھوں میں یہ چھری تھی تو انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے ناپاک ارادہ کی تکمیل کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا یا آپ ہماری خواہش پوری کریں یا پھر جیل میں جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو جیل جو ہے مل جائے، بجائے اس کے کہ وہ یہ گناہ کا ارتکاب کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جیل کا تذکرہ احوال کو بیان کیا کہ جیل کے اندر کیا کیفیت، کیا احوال پیش آئے۔ دو لوگ وہاں پر قیدی آئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پانی پلا رہا ہوں، انار نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں سر کے اوپر روٹی لے کے جا رہا ہوں، پرندے اسے لے رہے ہیں، آپ بتلائیے کہ ہمیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دو باتیں ان سے عرض کی۔ پہلی بات یہ کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اس کو اوپر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور دوسری بات یہ بتلائی کہ میں جو آپ خواب پوچھ رہے ہو اس کی تعبیر دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ البتہ کھانا جو دوپہر کا یا جو جس وقت کا ابھی اگلا کھانا آئے گا اس سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تیسری بات دین کی دعوت کو مقدم رکھا خواب کی تعبیر پر، یعنی جو فرد اپنا مسئلہ اپنی حاجت لے کے آیا اس کو یہ تو یقین دلا دیا کہ تمہاری حاجت براری ہم کر سکتے ہیں، تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تمہارے خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہیں، تاہم یہ ضروری ہے کہ تمہیں ایک خدا واحد کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے، اور توحید کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے دی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی۔ خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کو جس نے نجات پانی تھی کہ تم اپنا یہ جو اپنے بادشاہ کو اس کا ذکر کرنا۔ چنانچہ وہ جب آزاد ہوا تو وہ اس خواب کو بھول گیا، اس بات کو اس کے ذکر سے محو ہو گیا اور اس نے بتلانا اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ لیکن پھر بادشاہ نے خود خواب دیکھا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اس نے کہا کہ میں 7 گائیں موٹی فربا دیکھتا ہوں اور 7 پتلی دیکھتا ہوں جو ان کو کھائے چلے جا رہی ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر بتائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جس فرد نے جس دوست نے جیل میں خواب کی تعبیر معلوم کی تھی اس نے کہا کہ میرا دوست خواب کی تعبیر بتائے گا، اور وہاں وہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی۔ اس کے بعد بادشاہ مصر نے آپ کو اپنے قریب کیا اور وزیر خزانہ بنا دیا۔ مصر کے وزیر خزانہ بننے کے بعد چونکہ مصر کا جو علاقہ ہے وہ فلسطین کے قریب ہے اور فلسطین حضرت یوسف علیہ السلام کا مسکن ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہاں پر مقیم تھی، تو وہ مصر سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ 61 سالی کے ایام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں آئے اور انہوں نے ان سے مدد طلب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار مدد کی اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو راضی کیا بڑی مشکل کے ساتھ کہ ہم جو ہے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، بنیامین کی آپ ہمیں دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر قائم کی اپنے بھائی کو مطلع کر کے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ پانی پینے کا تھا وہ ایک جو ہے اپنا اس میں جو مال تھا جو امداد کی جا رہی تھی، جو گندم یا اناج دی، اس کے اندر رکھوا دیا بنیامین کے اونٹ میں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ تم چوری کر کے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے چوری کوئی نہیں کی، ہم تو یہاں امن کرنے لیے آئے ہیں، فساد پھیلانے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چوری کی ہوئی تو پھر اس کی سزا کیا؟ انہوں نے کہا جس سے سامان چوری برآمد ہوئی اس کی سزا ہے، اسی کو یعنی آپ اپنے پاس لے لیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بچے جب واپس آئے انہوں نے آ کے بیان کیا کہ ہم نے یہ کچھ ہمارے ساتھ ہوا، بنیامین نے جو ہے وہ پیالہ چوری کیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے میرا دل تسلیم نہیں کرتا، لیکن بہرحال میں اللہ کے اوپر جو ہے اپنے سارا صبر رکھتا ہوں۔
اس کے بعد حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کو جا کے تلاش کریں، اور چنانچہ وہ نکلے تلاش کرنے کے لیے، اور نتیجتاً دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بھائی پشیمان ہوئے، نادم ہوئے، اور انہوں نے توبہ اور استغفار کی، معافی چاہی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنا کرتا دیا کہ میرے باپ کے جا کے آنکھوں پہ رکھیں، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پورا خاندان جو ہے مصر میں منتقل ہوا، فلسطین سے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آپ نے مجھے خواب کی تعلیم دی، مجھے عزت دی، عظمت دی، شہرت دی، سب کچھ مقام اور مرتبہ دیا، اب مجھے تو صالحین کے ساتھ میرا خاتمہ بھی جو ہے وہ فرما دیجئے۔ اس کے بعد اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو انعامات کیے اس کا بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے یہ آپ کو ذکر بتلایا ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ تاکہ لوگ جو ہے ایمان لانے والے وہ ایمان لے کے آئیں، لیکن مشرکین اور جو کفار لوگ ہیں وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔